ایک بات مجھے پسند بڑی ہے, کچھ پوچھا میں نے کچھ, اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے, میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ, یہی تو جرم ہے نا میرا. لیکن بات بڑی کمال ہے. تو کرو نا بھائی, کیوں نہیں کر رہے؟ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا. کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. نہیں حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا, کپڑے دھوتا تھا. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا, تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا, رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. جاہلیت کی انتہا ہے یہ. اس نے پوچھا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. چوک کے نو باہر چھوڑ دو. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا, رب بتا, تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. تیرا میں انکوائری کرانا, تیرا میں حساب لانا, چیک کرنا میں تمہیں. کہتے ہیں 2-3 دفعہ کہا, جاگ رہے ہو آپ لوگ, 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا کتے کا پتر ہے, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے. قبر میری تے میرے پیرا جے کر پامے پھیرا, توبہ کرو. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سنتیرا. ارے اپنی فکر کرو, چھوڑو یہ سب. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ ایسا کب کہا تھا؟ ارے نہیں, آپ نے کہا تھا اس دن جب آپ ناؤ میں تھے تب آپ نے کہا تھا. کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں, تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے. پوچھو نا علماء, یہ کتنے لکھے ہیں؟ یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے, اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. کہانی یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا, ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. سارا دی بوتیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن. اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں, میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے, میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے. تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. میں تابعدار رہا ہوں, مجھے رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ تو اپنی چمچگیری اپنے گھر رکھ. پوچھتے ہی نہیں, ہم پوچھتے ہی نہیں. عبد القادر جانے اور خدا جانے. او کہانی بازو کوڑ مار دو, اٹھو. اس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا. اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا, اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں دینوں کا, انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں. تیسرا انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے, اللہ نے کہا چھاڑ دو. انہیں کہہ دیتا ہے, جواب دے دیتا ہے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا, چھڑے جھوٹے نہیں, سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے, آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں. چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا, اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی. ٹھیک ہے, لگ پتہ جائے گا, پتہ نہیں لگے گا, لگ پتہ جائے گا. اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی, وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی. احمد بریلوی صاحب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے. اب اس کا جواب تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا, جب وہ فوت ہو گیا تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کو قبر میں فرشتوں نے جب سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آ رہے, تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے اس کو جواب بتا دیے. اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندو, کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا, ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے, جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا, سب کچھ جھوٹ ہے. تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد, پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ, وہ کہتا نہیں پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا, تو انہوں لگ پتہ جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام محمد قادیانی دجال تھا. اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں.